أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم کی حدیث ہے، ابو مالک الاشری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ یا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا. جو شخص قرآن کو پڑھے گا، اس کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، اس کو دوسروں تک پہنچائے گا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، تو قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا. اور جو شخص قرآن کو اگنور کرے گا، اس کے احکام کو نہیں مانے گا، اس کو نگلیکٹ کرے گا، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، اس کو دوسروں تک نہیں پہنچائے گا، تو وہ قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم جس کا ترجمہ تفسیر سنتے ہیں، اللہ ہمیں اس قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، تاکہ قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا. آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 36 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم عبادت کرو. کس کی؟ اللہ کی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو. وَلَا، اور نہیں. تُشْرِكُوا، اور تم نہ شریک کرو. بِهِ، اس کے ساتھ. شَيْئًا، کسی چیز کا. وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ماں باپ کے ساتھ. احسان اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور محتاج کے ساتھ. والجار ذی القربى، اور قرابت والے ہمسائے سے. والجار ذی الجنب، اور اجنبی ہمسائے سے. والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے سے. وابن السبیل، اور مسافر سے. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملک میں ہے، جو تمہاری کنی سے ہے، غلام ہے. ان اللہ، بے شک اللہ. لا یحب، دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. من کان مختالا فخورا، اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے؟ جو مختالا فخورا، جو اترانے والا ہے اور بڑا مارنے والا ہے، بڑائی مارنے والا ہے. سورہ نساء کا جو موضوع ہے اور جو اب تک آیتیں ہم نے پڑھی ہے، کہ ایک مسلم معاشرے میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز، جو قوانین ہوتے ہیں ایک معاشرتی نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس کے کیا قوانین ہوتے ہیں، اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کو ہم نے اب تک پڑھا ہے. اسی سلسلے کو، اسی سبجیکٹ میٹر، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پورشن، اس پیسج میں اسلامک کوڈ آف لائف کے کچھ مین فیچرز کو بیان کیا ہے. اور اس نئے پیسج میں جس کا فاؤنڈیشن، جس کی ابتدا، جس کا بیسس، جس پر ایک معاشرہ، مسلم معاشرہ قائم کیا جاتا ہے، اس کا اہم، دا بیسک فنڈامنٹل پرنسپل وہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وچ مینس جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہم اس سورے میں پڑھ رہے ہیں، ایک معاشرے میں قائم ہونے کے لیے، اسپیشلی ایک فیملی لائف جب
فیملی لائف آف سسٹم کو جب بیان کیا ہے تو اس کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ فاؤنڈیشن کس پہ بلٹ ہے، کس کا بیسس بنتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، بلیف ان دا وننس آف اللہ. دی انٹائر کوڈ آف اسلامک لا اس بیسک رول سے نکلتا ہے. یہ اسلامک سسٹم جو ہے وہ نہ صرف ہمارے ایکشن کو، ہمارے اسپیچ کو، ایفرٹس کو، فیلنگس، بٹ ایوری تھنگ، ایوری ایسپیکٹ آف دا اسلامک لائف از بیسک پرنسپل آف سبمیشن. اللہ کی ایک عبادت، اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اور یہ پیسج، اس آیت کا جو شروعات وَعْبُدُ اللَّهِ which means ایک کنجنکشن، حرف عطف، واو جو ہے وہ حرف عطف یہاں پہ استعمال ہوا ہے، which means ایک موضوع، ایک بات پہلے چل رہی تھی اور اسی کو کنٹینیو کیا گیا ہے وَعْبُدُ اللَّهِ، which means یہ موضوع، یہ چیز جو یہاں اس آیت میں، اس پیسج میں بیان ہو رہی ہے اور شروع ہو رہی ہے، it is linked with the preceding orders. جو احکام، جو آیتیں پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں اس سے یہ کنیکٹڈ ہے. it is related to the family and its affairs. اسلام ایز اے کوڈ آف لائف کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ دیٹ از جسٹ بیسڈ آن سرٹن بلیفس. کچھ رسومات ہے، کچھ ریچولس ہے، کچھ عبادتیں ہے، بلکہ اسلام از اے ہول سسٹم جس کو whose foundation is built on the oneness of Allah. اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، the basis of Islam is faith, is ایمان. ایمان کا بیسس کس پہ ہے؟ on the oneness of Allah. اور جو سسٹم ڈرائیو ہوتا ہے، جو لیجسلیشن، جو قوانین، جو رولز اور ریگولیشنز ہے، that also is derived from this basic principle, the oneness of Allah. which means ہم ایمان میں اور اس کے جو احکام اسلام میں، ہم اس میں فرق نہیں کر سکتے. there is no split, there is no difference between Islam as a deen and the legislation of Islam and what Islam legislates. اس لیے یہاں پہ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا کمانڈمنٹ اللہ نے دیا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ، which means اس نہ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کسی رولز اور ریگولیشنز، قوانین کو بیان کرتا ہے، لیکن قوانین اینڈ لیجسلیشن کو بیان کرنے سے پہلے، کسی حکم کو دینے سے پہلے ابتدا میں اللہ فرماتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. نو فالس گاڈ، کسی قسم کی باطل نظام، باطل طریقے، فالس ڈیٹیز، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا فرشتے ہو یا جنات ہو، ہر چیز کو رد کیا گیا ہے. ایبسلیوٹ فوربیڈنس آف اینی تھنگ ادر دین اللہ، یہ سب سے پہلا حکم ہے. اور اس پہلے حکم کے بعد وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس حکم کے بعد جو دوسرا احکام، جو دوسرا حکم بیان کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ کیسا کرنا ہے؟ احسان کا معاملہ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر دا نیکسٹ ان آرڈر وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ، پھر یتیموں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، پھر ہمسائے کے ساتھ، ہمسایہ وہ جو جاننے والا ہو، جو اجنبی ہو، پھر جو پاس بیٹھنے والا، جو اسٹرینجر ہے اس کے ساتھ، اور پھر وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. آل آف دیز جو جس ترتیب سے یہاں پہ دیا گیا ہے، ان کے جو سارے حقوق اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، یہ سارے جو حقوق ہے وہ سارے کس کے بعد یہ حقوق آتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کے بعد پھر ان ساری ترتیب، ان سارے آرڈر کو فالو کیا جائے گا. اور پھر آخر میں اللہ اس آیت کے میں فرماتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو اور بڑا مارنے والے کو. اللہ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. ہی از دا کریٹر، ہی از دا سسٹینر، اور وہ اس کے احسانات ہیں ہم پر. اسی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اسی نے ہمیں زندگی دیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے. therefore he deserves to be worshipped and he deserves to be worshipped کس شکل میں؟ without لا تشرکوا به شیئا، کسی کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے بنا کسی کو شریک ٹھہرائے. اور پھر یہ پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندوں کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ ان کو کیا ہے، عذاب سے بچائے. اور پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کی عبادت کے بعد پھر وہ کیا کرے، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے. اور قرآن کی بہت سی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو فوراً ہی جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. بہت سی آیتیں قرآن میں بیان ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور تمہارے والدین کا شکر ادا کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ کیا ہے، یور لارڈ ہیز ڈکریڈ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو. اور والدین کے ساتھ احسان کے معاملے کے بعد پھر یہ حکم ہوا ہے کہ دا کائنڈ ٹریٹمنٹ اور حسن سلوک کا جو دوسرا حقدار بنتا ہے، جو دوسرے حقدار بنتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ بھی ذی القربہ، جو قرابت دار ہے، جو قریب کے رشتہ دار ہے. پھر والیتامى، جو یتیم ہے، اور جو مساکین ہے، اور پھر جو اجنبی ہے، جو پڑوسی ہے. وہ ساری ترتیب بیان کی گئی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت ہمارے دین میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص جب صدقہ خیرات کرتا ہے کسی غریب کو تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، لیکن وہی صدقہ خیرات اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار کو کرتا ہے تو پھر اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. ایک تو صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کے لیے، کیپنگ دا ٹائز آف ریلیشن شپس. اور پھر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے، کیونکہ یتیم جو ہے، اور یتیم وہ ہے، وہ اولاد ہے، وہ لڑکے یا وہ لڑکی، وہ بچے ہیں کہ جن کے والد جو ہے، ان کے اولاد کے بالغ ہونے سے پہلے ان کے والد جو ہے، ان کے باپ کا انتقال ہوتا ہے. اس اولاد کو کیا ہے، یتیم کہتے ہیں. تو ان یتیموں پہ کیا ہے، حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم ان کے لیے خرچ کرو، اور یہ اللہ تمہیں کیا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو. اور پھر مساکین جو غریب ہے، جن کی ضرورتیں ہیں اور جو اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں. سو دیر فور اللہ کمانڈز کہ ہم ان کو کیا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کا خیال رکھے. انشاءاللہ ہم یہ سارے جو موضوع ہے، جس طرح سے اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرابت دار کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ، قرآن کی اور دوسری صورتوں میں بھی ہم اس کو بار بار پڑھیں گے. اور پھر جو دوسرا حق ہے وہ کس کا ہے؟ دا رائٹس آف نیبرز. والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل. والجار ذی القربى، اور جو قریب کا کیا ہے، ہمسایہ ہے، جو قریب کا پڑوسی ہے. والجار الجنوبی، اور جو دور کا پڑوسی ہے. والجار ذی القربى وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے اور جو ہمارا رشتہ دار بھی ہے. The one who is a neighbor and who is also a relative. والجار الجنوبی وہ ہے کہ جو نیبر تو ہے، جو ہمارا پڑوسی ہے، لیکن وہ اجنبی ہے. کس معنی میں اجنبی ہے؟ کہ وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. پہلے والا یہ ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے. اور جار الجنوبی وہ ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے لیکن وہ ہمارا رشتہ دار نہیں. بوتھ آف دیز کیٹیگریز آف نیبر، اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو. اور ہم اس سے جو پڑوسی کے ساتھ جو کائنڈ ٹریٹمنٹ کرنا ہے، نیبرز کے ساتھ، بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہے. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق the rights of neighbors کے بارے میں اتنا یاد دلایا، اتنا ریمائنڈ کیا until I thought کہ مجھے لگا کہ اب جو یہ پڑوسی جس کے حق کے بارے میں جبریل علیہ السلام بار بار اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، it was as if کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ he was going to give him a share of the inheritance، کہ پڑوسی کا بھی ہمارے جو وراثت ہے اس میں حق موجود ہے، کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں. اینڈ دا بیسٹ آف دا نیبرز، سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. اور بھی پڑوسی سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے ہم انشاءاللہ جب آگے صورتوں میں پڑھیں گے تو ان پہ غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کے جو حق ہے اس کو کس طرح سے ہمارے دین میں بیان کیا گیا ہے. اور پھر وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو ہمارے پاس بیٹھنے والے اور جو مسافر ہے، مطلب سفر کے دوران جب ہمارے کوئی قریب ہوتا ہے، جب ہمارے کوئی کمپینین بنتا ہے لیکن وہ ہمارا ہمیشہ کا کمپینین، ساتھی یا فرینڈ نہیں ہوتا ہے، ایک وقت کے لیے فار اے اسمال پیریڈ آف ٹائم جب ہم سفر کرتے ہیں تو کوئی جو ہماری کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ ہمارا ساتھی بنتا ہے، دا کمپینین ڈیورنگ ٹریول. اس شخص کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کرنا ہے؟ احسان کا معاملہ کرنا ہے. وما ملکت ایمانکم، اور کس کے ساتھ؟ اور جو تمہارے ملک میں ہے، جو کنیز تمہارے غلام جو ہے تمہارے ملک میں ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. اور یہ حکم ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی جو آخری وقت تھا اس آخری وقت کے دوران جو النس، جو بیماری کے جس بیماری میں آپ مبتلا تھے، وہ آپ کی وفات سے کچھ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو یہ نصیحت کی، الصلاۃ، نماز کے بارے میں، پروٹیکٹ یور پریئر، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو. اور وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے داہنے ہاتھ، واٹ یور رائٹ ہینڈس پوسیس. ان دو چیزوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں جو نصیحت امت کو کر کے گئے تھے وہ دو تھی، نماز کو ٹو پروٹیکٹ یور پریئر اینڈ ٹو پروٹیکٹ یور ویمن. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا مختالا فخورا. مختالن فخورا ایسا شخص ہے کہ جو شخص اپنے بارے میں بہت بہت بڑا سوچتا ہے، بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ایکسیسو اماؤنٹ آف پرائڈ جس شخص کے اندر ہے، ایسا شخص جو یہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ اکمپلش کر لیا ہے، اور جو اکمپلش کیا ہے وہ اپنے بلبوتے پہ کیا ہے، جو علم حاصل کیا ہے، جو مال حاصل کیا ہے، جو دولت، جو پوزیشن، جو اسٹیٹس، ہر چیز جو حاصل کیا ہے وہ خود اپنے آپ کو کیا ہے، ہی گیوز کریڈٹ ٹو ہمسیلف، ہی تھنکس ہائی اباؤٹ ہمسیلف، ایکسیسو اماؤنٹ آف پرائڈ. اور دس لیڈس ٹو ایروگنس. مختالن فخورا کوئی شخص ہے، تکبر کرنے والا شخص ہے تو پھر وہ احسان نہیں کرے گا. اور اس آیت میں تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ، والدین سے لے کر پڑوسی سے لے کر ہر ایک کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کے لیے کہا ہے؟ احسان کا معاملہ. تو جو شخص مختالن فخورا ہے پھر وہ احسان کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے. جو تمہاری کنیزیں ہے، جو تمہارے غلام ہے، جو تمہارے سرونٹس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں وما ملکت ایمانکم کہ تم ان کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کرو؟ احسان کا معاملہ کرو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو تم اس کھانے میں سے اپنے غلام کو، اپنے خادموں کو اس میں سے کچھ دے دیا کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہارا غلام ہے اس کا حق ہے کہ تم اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو کپڑا پہناؤ اور اس سے وہی کام لو کہ جتنا وہ کام کو برداشت کر سکتا ہے. اور کہا کہ جب تم میں سے تمہارے خادم اگر تمہارے لیے کوئی کھانا لاتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ کیا ہے، اگر ہم اس کو بٹھا کر نہیں کھلا سکتے ہیں، if we cannot share the meal then at least ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو ایک یا دو نوالا اس کو اس کھانے میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دے دے. اور جو شخص ایسا سلوک نہیں کرتا ہے، ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے.
جو تکبر کرنے والا شخص ہے، جو گھمنڈ کرنے والا شخص ہے، جو دوسروں کو نیچے دیکھنے والا شخص ہے، جو سوچتا ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، فخوراً جو بوسٹفل ہے، جو اپنی بڑائی خود کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر آگے آیت میں فرمایا ہے ان الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ ان الذین جو لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور حکم کرتے ہیں لوگوں سے، بالبخل بخل کا حکم، خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم کرتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ اور جو چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ جو اللہ نے انہیں عطا کیا، من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا کیا اس کو وہ چھپاتے ہیں، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینہ ذلت والا عذاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو، بخل کو بہت ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عادت سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ وہ عادت ہے، بخل کی وہ عادت ہے کہ جو تم سے پہلے لوگوں کو جو بخل کرتے تھے، انہوں نے اس عادت کی وجہ سے اپنے آپس کے جو تعلقات تھے اس کو انہوں نے کیا ہے، اس کو کاٹ دیا، اور پھر they encouraged each other to commit sin، اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ گناہ میں پڑ گئے۔ ایک بخیل شخص وہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو جو اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتا ہے، اور دوسروں کو وہ کیا ہے، بخیل بننے کی، بخل کی کیا ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے۔ he encourages others to be like him۔ کس چیز میں؟ ہر وہ چیز میں جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے، چاہے وہ مال ہو، کپڑا ہو، کھانا ہو، علم ہو، کسی بھی چیز میں جو اللہ نے ان کو، ہر چیز تو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور اللہ کی ہی عطا کی ہوئی چیز کو اس کے لیے خرچ نہ کرنا اور دوسروں کو اس کا حکم دینا، بخل کا حکم دینا، یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کیا ہے۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے جس چیز کے بارے میں کہا کہ وہ بخل کرتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، تو یہ صرف روپیہ، پیسہ، مال، دولت ہی نہیں ہے کہ جو وہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، بلکہ یہاں علم سے بھی مراد ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے اور پھر اس علم کو چھپانا، کیونکہ علم بھی اللہ کی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور اگر کوئی شخص علم رکھنے کے باوجود اس کو چھپاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ بخل کرتا ہے، جیسے یہود نے کیا تھا۔ انہوں نے، اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے جو علم دیا تھا اس کو انہوں نے کیا کیا تھا، اس کو چھپایا تھا۔ تو جو شخص بخل کرتا ہے، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور کیسے لوگوں کے لیے بھی یہ ذلت والا عذاب ہے کہ جو لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو والذین ينفقون جو خرچ تو کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، لیکن کس کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر لیکن وہ اللہ پہ اور آخرت پہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو جو شخص بخل کرتا ہے، جو چھپاتا ہے اللہ کے فضل کو، یا پھر وہ شخص جو خرچ تو کرتا ہے لیکن خرچ اس لیے کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو دراصل ایسے شخص کا ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پر ہے نہ آخرت پر ہے۔ وَمَن يَكُونِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَن يَكُونِ الشَّيْطَانُ اور جس کا شیطان ساتھی ہے، فَسَاءَ قَرِينًا تو وہ برا ساتھی ہے۔ اس پیسج کی شروعات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا تھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
An important characteristic of the Islamic way of life یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی عبادت کریں. جو شخص صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے, his entire life is based on this principle, the oneness of Allah, اللہ کی عبادت کرنا, Allah alone deserves the worship. تو وہ شخص پھر جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن و سلوک کرے گا, قرابت دار کے ساتھ بھی حسن و سلوک کرے گا, یتیموں کے ساتھ, مسکین کے ساتھ, اجنبی کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ. وہ بخل کا معاملہ نہیں کرے گا, وہ لوگوں کو بخل کرنے کے لیے نہیں کہے گا. اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے, اس میں سے وہ خرچ کرے گا, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرے گا. اس لیے اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے کہ جو شخص پھر ایسا نہیں کرتا ہے, جو بخل کرتا ہے, جو لوگوں کو بخل کو انکریج کرتا ہے بخل کرنے کے لیے, جو اپنے مال اگر خرچ بھی کرتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے, تو پھر وہ شخص نہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرے گا, نہ پڑوسی کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکین کے ساتھ. اور all of this کس وجہ سے ہے؟ وَعْبُدُ اللَّهَ, جس کا حکم اللہ نے دیا تھا وہ اللہ کی صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے پھر اس آیت میں کیا کہا کہ ایسا جو شخص ہے, اگر پہلی ہی if the first step is incorrect, then everything that follows it will also be incorrect. کوئی شخص اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے, توحید پہ قائم ہے, تو every step after that will lead him to goodness. لیکن کوئی شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے, توحید پر قائم نہیں ہے, if shirk is his basis, then every step after that, ہر step اس کے بعد کیسا ہوگا, اس کو گمراہی میں, اس کو ضلالت میں لے جائے گا. اسی لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور ایسا شخص حقیقت میں وہ اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے, بیکاز اس نے وہ پہلا حکم اللہ نے جو کہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ, وہ نہیں کرتا ہے. اور یہ ایسا شخص کون ہے؟ ایسا شخص وہ ہے کہ جس کا شیطان اس کا جو کیا ہے, قرین ہے, his closest companion. اس شخص نے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے, یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے, اس نے کس کو اپنا قریب کا ساتھی بنا لیا ہے, his close companion, شیطان کو. وَمَن يَكُونِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ برا ساتھی ہے, قریب کا ساتھی اس کا بن گیا ہے. جب شیطان کسی کا قریب کا ساتھی بن جاتا ہے تو پھر وہ شخص کیسا ہوگا, وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا, اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا پھر وہ دوسرے سارے رشتوں کا بھی احترام نہیں کرے گا, نہ پڑوسی کو ان کا حق دے گا, نہ یتیموں کو, نہ مسکین کو, نہ اسٹرینجر کو, نہ مسافر کو. پھر وہ بخل بھی کرے گا, دوسروں کو بخل کی تلقین بھی کرے گا, اور جو اللہ نے اس کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو خرچ نہیں کرے گا, یا خرچ کرے گا تو دکھاوے کے لیے کرے گا. اور اس لیے اللہ نے ایسے شخص کے لیے کیا کہا تھا, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, کہ ان کو عذاب تو ہوگا, لیکن کیسا عذاب ہوگا, ہیوملیشن, ذلت والا عذاب ہوگا. سو وچ مینس ہم اس بات کو ایک کنکلوژن میں آ سکتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو کرنے کے لیے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا, پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, اور یہ سارے جو رشتے, جو ریلیشن شپس جن کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ کرنا ہے, دا موٹیویشن ٹو ڈو گڈ, کسی بھی نیکی کو کرنے کے لیے دا بیسس آف آور فیتھ شوڈ بی وننس آف اللہ, کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے. دس از دا بگیسٹ موٹیویشن ٹو ڈو دا گڈ. نیکی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. پھر آگے ایک سوالیہ انداز میں اللہ بیان کرتا ہے, ایک ریٹورک کویشچن. ایک ریٹورک کویشچن وہ ہوتا ہے کہ جو سوال کیا جاتا ہے لیکن اس کا جواب نہیں طلب کیا جاتا, کیونکہ سوال میں ہی اس کا جواب موجود رہتا ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وَمَاذَا,
اور کیا ہوتا علیہم ان پر لو آمنو اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت پر وانفقوا مما رزقکم اللہ اور خرچ کرتے اس میں سے جو انہیں دیا اللہ نے وکان اللہ بہ علیما اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے. جیسے اللہ ان سے سوال کر رہا ہے اس آیت میں کیا ہو جاتا، یہ سوال ہی ایسا بیان کرتا ہے کہ اللہ ان سے کویشچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ کیا ہو جاتا، what would happen, what harm would it happen, what it caused them کہ اگر وہ اللہ پہ ایمان لاتے، نیکی کرتے، ریا کا کام نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے اور اس کی وعدے پہ یقین کرتے، بھروسہ کرتے، آخرت پہ مانتے، نیکی کے لیے خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا. کیا ہو جاتا اگر وہ ساری چیز کر لیتے؟ What would happen? What would it cause them? What would they lose if they did this? وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا اور اللہ کیا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے ان کو. اللہ کا علم جو ہے his knowledge is perfect کہ ان کے ارادے کیا ہے، ان کے انٹینشنز کیا ہے، کیا وہ نیکی کے لیے خرچ کرتے ہیں، برائی کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ ہر چیز کا علم وہ رکھتا ہے. اللہ علم رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے who deserves success، اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت ڈیزرو کرتا ہے، کون کامیابی کو ڈیزرو کرتا ہے. اور ایسے شخص کو پھر اللہ کیا کرتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے that will earn his pleasure. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون شخص ہے جو اس کی رحمت کا جو ہے مستحق نہیں بنے گا، کون شخص ہے جس کو کامیابی نہیں ملے گی who will have failure in this life and the hereafter. ہر شخص کا اللہ علم کیا ہے، جانتا ہے کہ کسی شخص کو دنیا میں اور آخرت میں اس کو کیا کامیابی ملے گی یا اس کو ناکامی ملے گی، کیا اس کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی، whether he gets the mercy of Allah or he does not deserve the mercy of Allah. ہر چیز کا علم. وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا he has knowledge of every single thing. اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کو ڈیزرو کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، کون کامیابی کو ڈیزرو کرتا ہے، نہیں کرتا ہے. وہ تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ اللہ بے شک اللہ کیا ہے، لا یظلم بے شک وہ ظلم نہیں کرتا. کتنا ظلم نہیں کرتا؟ مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی، which means اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. مثقال ذرۃ not even the weight of an atom. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. وَإِن تَكُ اور اگر وہ حسنتاً کوئی نیکی، یضاعف کوئی نیکی مطلب کتنی بھی چھوٹی نیکی کرتا ہے، یضاعفها وہ اس کو کیا کرتا ہے، اضافہ، ملٹیپلائز، وہ اس کو بڑھاتا ہے. نہ صرف اس کو بڑھاتا ہے، ملٹیپلائی کرتا ہے. وَيُؤْتِ اور اس کو عطا کرتا ہے، he gives من لدنہ اپنے from his presence, from his own self. ایک تو اس کو اجر کو بڑھاتا بھی ہے اور پھر اس کو اپنے سے کیا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے. اور کتنا عطا کرتا ہے؟ اجرن عظیما بہت بڑا ثواب اس کو عطا کرتا ہے. اللہ قیامت کے دن کسی بھی شخص کسی بھی انسان کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. ہم قرآن میں بہت سے ایسے آیتیں ورسز پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ بیان کرتا ہے کہ جب اس دن جب میزان رکھا جائے گا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اللہ تعالیٰ اس دن کیا کرے گا، میزان کو قائم کرے گا. اور یہ میزان، یہ بیلنس جو ہے وہ کس پہ بیسس ہوگا؟ اٹ ول بی بیلنس آف جسٹس. حق پہ اس کو کیا ہے بیس کرے گا، کسی پہ کوئی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. جیسے ہم سورہ لقمان میں بھی اللہ فرماتا ہے یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. کہ یہ سورہ لقمان میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی جو نصیحت ہے اپنے بیٹوں کو، انہوں نے کہا کہ اگر تم کوئی رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرو گے، اور وہ چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو، چاہے وہ زمین اور آسمان میں کہیں بھی ہو، اللہ اس چیز کو کیا ہے قیامت کے دن لے آئے گا. وچ مینس کسی کے ساتھ کوئی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. ظلم مینس نو انجسٹس ول بی ڈن دیٹ ڈے.
اور قرآن کی ایک اور صورت میں ہم پڑھتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہ، کہ اس دن جو ہے انسان کو مینکائنڈ کیسا ہے، دے ول پروسیڈ ان گروپس، لیروا اعمالہم، ان کو ان کے عمل جو ہے وہ دکھائے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو whoever does، جو کوئی ایک ذرا برابر بھی کوئی نیکی کرے گا اللہ اس کو اس نیکی کا صلہ دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی ذرا برابر بھی کوئی برائی کرے گا تو اللہ اس کو اتنی ہی دے گا، اس کو اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جو برائی اگر کیا ہے تو اس کو اس کی برائی سے زیادہ اس کو سزا نہیں ملے گی، اور اگر کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہے تو اٹ ول نیور گو unnoticed، اللہ اس کو اس نیکی کا صلہ ضرور دے گا. بلکہ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ اس نیکی کا صلہ اس کو نہ صرف اس کو بڑھا کر دے گا، بلکہ اللہ اپنے سے اس کو کیا ہے، اس اجر عظیم، اس کو بہت بڑا ثواب عطا کرے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بہت طویل حدیث ہے لیکن مختصر اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، سفارش قبول کی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ اپنے امت میں سے کسی کے بھی دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، ایون دا اسپیک آف اے ڈسٹ، اگر ایمان ہے تو پھر ان کو یہ حکم ہوگا کہ ان کی سفارش اس شخص کے حق میں قبول کی جائے گی اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، ان کو عذاب سے بچایا جائے گا. وچ مینس کہ اللہ ذرا برابر بھی، ناٹ ایون دا اسپیک آف اے ڈسٹ، کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، کسی کے ساتھ انجسٹس ہوگی، کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اللہ اس ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس ایمان کی بیسس، بیکاز ایمان وہ شخص نے، وہ بندے نے بہت گناہ کیا ہوگا، لیکن جیسے ہم ان آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں دا بیسس آف ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو ان لائف، وہ کیا ہونا چاہیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. جس شخص نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور اس کے دل میں اللہ پر کتنا ایمان ہے، ایون دا اسپیک آف اے ڈسٹ، ایک رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا اگر ہے اور وہ ایمان اس کے دل میں ہے تو اللہ ایسے شخص پہ ظلم نہیں کرے گا اور اس کو اس کے ایمان کا صلہ اور اس کو بدلہ ملے گا. اور اس کے ایمان کا صلہ کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی اور اس کو عذاب سے بچایا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو ایک اہم چیز ہم ان آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ ساری جو چیزیں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، اچھائی کرنا، پڑوسی کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، اسٹرینجرز کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، اگر کوئی شخص یہ سارے نیکی کے کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن اس شخص میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو پھر اس کے یہ سارے جو عمل وہ کرتا ہے کیا وہ ضائع ہو جائیں گے؟ کیا اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ تو دنیا میں اس شخص کو اس کا اجر مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں نجات کے لیے دو چیز بہت ضروری ہے. جہاں عمل صالح، نیکی، نیک کام، گڈ ڈیڈز، رائچس ڈیڈز بہت ضروری ہے، لیکن دا بیسس آف دا نیکی، دا بیسس آف دا رائچس ڈیڈز کیا ہونا چاہیے؟ ایمان اور عمل صالح. تو کوئی شخص اگر جو ایمان نہیں رکھتا، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، رسول پہ ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، لیکن بہت ساری نیکی کے کام کرتا ہے، تو پھر اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب جو تھے، وہ آپ کا کتنے زیادہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، لیکن وہ چاہے، اور وہ سپورٹ اور پروٹیکٹ کسی عام انسان کو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پروٹیکٹ کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود کیا ان کا وہ نیکی کرنا، کیا وہ ان کا گڈ ایکشن، عمل جو ہے will that benefit him on the day of judgment؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کیا ہے، عذاب جو ہے ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا، ان کا عذاب ہلکا ہوگا،
لیکن ان کو اس عذاب سے نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کی نیکی کا جو بیسس تھا وہ ایمان پر نہیں تھا، وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن یہ ایمان ان کے اندر مسنگ تھا۔ تو اللہ کسی پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے تو کیا اور اس کو آخرت میں نہیں ملے گا تو کیا اس پہ ظلم ہوا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کی نیکی کا صلہ جو ہے اس کو اللہ دنیا میں عطا کر دے گا، آخرت میں اس کا کوئی صلہ، اس کو کوئی ریوارڈ، کوئی اجر نہیں ملے گا، بیکاز دا بیسس آف ہز گڈ ایکشن واز ناٹ ایمان۔ اور کوئی شخص جس کا بیسس ایمان ہے اور وہ نیکی کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی نیکی کا صلہ کیا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں تو اس کا اجر کیسا ہوگا؟ اللہ اس کو بڑھائے گا، اس کو ملٹیپلائی کرے گا، اس کو اپنے سے اس کو عطا کرے گا اور اس کو اجر عظیم دے گا۔ آگے آیت میں اللہ فرمائے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ پھر کیا ہے، پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اذا جئنا جب ہم بلائیں گے، من کل امت ہر امت سے، بشہید ایک گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا اور جئنا اور بلائیں گے، بکا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی پر، ہؤلاء ان سب پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر بلایا جائے گا، شہیدا گواہ کے طور پہ۔ پھر کیسا ہوگا، پھر کیسی کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے۔ اس دن اللہ فرماتا ہے یومئذ یود الذین کفروا، اس دن ہر وہ شخص جس نے کفر کیا، ہر وہ شخص جس نے انکار کیا، وعصوا الرسول اور جس نے رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض کہ وہ کیا ہے، وہ تمنا کرے گا کہ کاش انہیں مٹی کر دیا ہوتا، کاش وہ مٹی ہو جاتے، کاش وہ زمین کے برابر ہو جاتے۔ ولا یختمون اللہ حدیثا، ولا یختمون اللہ حدیثا اور اللہ سے وہ کیا ہے، کسی بھی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ قرآن کی ایک بہت اہم آیت یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور یہ آیت بھی اس آیت کے بعد بیان کی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی قسم کی انجسٹس نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ which means ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ جو سوال یہاں پر پوچھا گیا ہے اس سوال کو ہم تھوڑا سا اس کو امیجن کریں، اس کو تصور میں لائیں، امیجنیشن میں لائیں۔ کس چیز کا؟ کہ اللہ قیامت کے ایک منظر کو پیش کر رہا ہے کہ جب ساری امت، سارے لوگ جب جمع کیے جائیں گے اور اس امت میں سے جیسے کہ ایک عدالت کا سین ہے، اور عدالت میں کیا ہوتا ہے، ایک جج ہوتا ہے، پھر جو گواہ ہوتے ہیں اور ان کی گواہی ہوتی ہے، پروسیکیوشن ہوتا ہے، وٹنسز ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ اس دن کیسا ہوگا، واٹ ول بی دیئر اسٹیٹ، جب اللہ گواہ کو لائے گا۔ اور یہاں پہ جب بشہیدن، شہید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے ہم اس کو شہید کہتے ہیں، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کیا ہے، وہ لڑائی کرتا ہے، قتال کرتا ہے اور مارا جاتا ہے، ہم اس کو شہید کہتے ہیں۔ لیکن ہم پورے قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معنی میں صرف سورہ آل عمران میں یہ شہداء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ the rest of the قرآن جہاں شہادت کا مطلب آتا ہے، شہادت مطلب گواہی، to bear witness to something، کسی چیز کی گواہی دینا، کسی چیز کے بارے میں کیا ہے، گواہی دینا۔ تو شہادت کا جو کور میننگ ہے، اٹ مینس موجود ہونا، ٹو بی پریزنٹ، کیونکہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں گواہی اس وقت دے سکتے ہیں when we are actually present at that situation۔ جیسے ہم نے البقرہ میں پڑھا کہ جہاں قرآن سے کے بارے میں کہ اگر تمہیں اس بات کا شک ہے، if you are in doubt کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں اس بات کا شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو اپنے سارے تم گواہ کو لاؤ، bring your witnesses، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ جو سوال کیا گیا ہے کہ اس دن what will be their condition, what will be their state، کہ جب اللہ گواہ کو
بشہیدن، اللہ کیا ہے؟ ہر امت میں سے ایک شہید کو، ہر امت میں سے ایک گواہ کو کیا ہے؟ کھڑا کرے گا. اور وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں پہ، تمام امتوں پہ کیا ہے؟ گواہ بنایا جائے گا، گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا. تو سوال کیا ہے؟ ہاؤ دین، کیسا ہوگا؟ بس صرف اتنا کہا گیا ہے. وچ مینس یہ جو جن لوگوں کے بارے میں کہ جو بخل کرتے ہیں، جو لوگوں کو بخل کے لیے انکریج کرتے ہیں، جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ نہیں مانتے ہیں، تو ان کا سٹیٹ، ان کی کنڈیشن اس دن کیسی ہوگی؟ اس دن ان کی سٹیٹ، ان کی کنڈیشن ایسی ہوگی. آج وہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن دیر سٹیٹ، دیر کنڈیشن اس دن قیامت کے دن کیسی ہوگی کہ وہ خود اس بات کی تمنا کریں گے کہ جس نے اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کی تعلیمات کو نہیں مانا، لو تسوی بہم الارض، وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مٹی ہو جاتے. دے بیکم لیولڈ ود دا گراؤنڈ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کسی بھی بات کو چھپا نہیں سکیں گے. رسالت سے ریلیٹڈ یہ بہت اہم آیت ہے. ہم رسالت کے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ 3 چینز آر ویری امپورٹنٹ، کہ اللہ وحی بھیجتا ہے، اور وحی کس کو بھیجتا ہے؟ رسول کو بھیجتا ہے، اور رسول پھر اپنی قوم تک دعوت کو پہنچاتا ہے. اگر رسول نے اس میسج کو، اس پیغام کو اپنی قوم تک نہیں پہنچایا تو ہو از ریسپانسبل؟ رسول از ریسپانسبل. قیامت کے دن پھر کیا ہے؟ وہ لوگ اللہ سے کیا ہے؟ شکایت کریں گے کہ ہم تک یہ میسج، یہ پیغام نہیں پہنچا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر رسول نے اپنی قوم کو کیا ہے؟ یہ میسج، اللہ کا جو کتاب ہے، جو میسج ہے، اپنی قوم تک پہنچایا. اور جو ہمارے آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسالت کی جو سلسلہ ہے اس میں دا لاسٹ آف دا میسنجر، یہ کسی ایک پرٹیکولر قوم کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ہی کیم فار دی انٹائر ہیومینٹی. تو جب قیامت کے دن تمام لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا اور ایک پروسیکیوشن ہوگا، گواہ بلائے جائیں گے، تو ہر امت سے ایک گواہ بلایا جائے گا. ہر امت میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا ہے، اس نبی کو اس امت کے لیے کیا ہے؟ گواہ بنایا جائے گا. اور اس سے گواہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جو جج ہے وہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے اس میسج کو، اس پیغام کو اپنے لوگوں تک پہنچایا؟ تو وہ رسول کیا کہیں گے؟ کہ ہاں ہم نے اپنی قوم کو کیا ہے؟ وہ پہنچا دیا تھا. لیکن جو قوم ہے وہ قوم اس کو جھٹلائے گی، اس رسول کو جھٹلائے گی کہ نہیں، انہوں نے ہم تک یہ میسج کو، یہ پیغام کو نہیں پہنچایا تھا. تو پھر اللہ کیا ہے؟ گواہ کو بلایا جائے گا. جیسے عدالت کے اندر جب کوئی شخص اپنی بے گناہی کا اس کو ثبوت دینا ہوتا ہے، سو ہی ہیز ٹو پروڈیوس دا وٹنس. اب وہ رسول کو گواہ پیش کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنی گواہی کو، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا رسولوں نے اپنی دعوت اپنی قوموں تک پہنچائی، لوگوں تک پہنچائی یا نہیں. لیکن یہ حجت کو لوگوں کے سامنے قائم کرنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. That day when perfect justice will be established. تو وہ رسول کہیں گے ہم نے پہنچا دیا، لیکن قوم نہیں مانیں گے، وہ تو بہانے ڈھونڈیں گے، کیونکہ وہ عذاب کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، so they will come up with all the excuses کہ ہم تک یہ میسج، یہ بات کیا ہے؟ نہیں پہنچی ہے. تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کین یو پروڈیوس اینی وٹنس؟ کسی شہید کو، کسی گواہ کو، ڈو یو ہیو اینی وٹنس؟ تو پھر کس کو کھڑا کیا جائے گا؟ اس امت کو. اس امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ میسج ان لوگوں تک پہنچا تھا یا نہیں؟ کیا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک وہ میسج کو پہنچایا تھا یا نہیں؟ کیا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو میسج پہنچایا تھا یا نہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے پہنچایا تھا یا نہیں؟ اور اس طرح سے یہ امت جو ہے، امت مسلمہ، اس بات کی گواہی دے گی کہ انہوں نے، ان سارے رسولوں نے، نبیوں نے اپنی قوم تک اس بات کو کیا ہے؟ دعوت کو پہنچائی تھی. ہم تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے، تو ہم یہ کیسی گواہی دیں گے؟ تو ہم یہ گواہی اس بیسس پر دے سکیں گے کہ اللہ جو کتاب ہم پر نازل کیا ہے، اس قرآن، the book that has the details of past, present and future. اس میں سارے قوموں کے واقعات موجود ہے، اس میں سارے
ساری باتیں موجود ہے کہ کن قوم کو کن نبیوں نے کیا ہے بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی قوم تک بات کو پہنچائی تھی. پھر اس قوم نے اس نبی کے ساتھ، ان احکامات کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ کیا کیا. کچھ تو ہم نے البقرہ میں ہی پڑھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی شریعت کے ساتھ، ان کے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کیا معاملہ کیا تھا. سو قرآن gives us the clarity کہ ہر امت کا سچویشن کیا تھا. ہر نبی نے اپنی قوم کو وہ دعوت پہنچائی تھی، لیکن کچھ اس میں سے اس نبی کی بات پر، اس کی تعلیمات پر انہوں نے چلا تھا، اور کچھ نے ان کا انکار کیا تھا، ان کو جھٹلایا تھا. اور تمام لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، آپ کو تمام وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تمام رسولوں پر، تمام امت پر، تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا. کتنی بڑی ذمہ داری اور اہمیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ کو تمام لوگوں پر گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعوت، یہ جو مشن، یہ بات جو لوگوں کو تک پہنچائی تھی، پوری دنیا تک یہ بات کو پہنچائی تھی، یہ صرف قول سے نہیں تھا. اٹ واز ناٹ جسٹ بائی ہز اسپیچ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، بائی ہز ایکشنز، اور اس ایک معاشرے کو اس دنیا میں قائم کر کے دکھایا تھا کہ جس کی بنیاد توحید پر تھی، کہ جس مشن کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا اس مشن کو انہوں نے کیا ہے اکمپلش کیا تھا، اور باقاعدہ اس نظام کو قائم کر کے دکھایا تھا. اور یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء، اس میں سارے ایک مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی جب اسٹیبلش ہوئی تھی مدینہ میں، تو اس کا بیسس کیا تھا، اس کے رولز، اس کے ریگولیشنز کیا تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کا سارا دین ہم تک، دین مطلب دی اسلامک سسٹم اینڈ دا وے آف لائف ہم تک پہنچا دیا تھا. کسی بھی چیز کو، کسی بھی معاملات کو ادھورا نہیں چھوڑا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں وہ نظام کو قائم کر کے دکھایا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع وہاں موجود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا ہے یہ پوچھا تھا اس وقت کہ یہ آج کون سا دن ہے. لوگوں نے، صحاباز نے کیا ہے کہا کہ یہ یوم عرفات کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے، وچ پلیس. لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ شہر مکہ ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کیا میں نے یہ امانت جو ہے، اللہ نے جو مجھے امانت دی تھی، یہ دین کو، یہ رسالت کو جو ہے، یہ میں نے کیا لوگوں تک پہنچا دیا؟ یہ امانت جو اللہ کی تھی میں نے لوگوں تک پہنچا دیا؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ عام طور سے صحاباز کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کوئی سوال پوچھتے تھے تو وہ اس کا جواب اس طرح سے دیتے تھے کہ حالانکہ وہ جواب جانتے تھے، لیکن وہ جواب اس طرح سے دیتے تھے ان آنر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کیا میں نے اس رسالت کے حق کو ادا کر دیا، کیا میں نے یہ امانت جو ہے وہ تم تک پہنچا دیا، تو اس وقت صحاباز نے کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ و رسول عالم، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے یہ چیز پہنچا دیا ہے، اس بات کو، اس پیغام کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر اللہ کو گواہ بنایا. اللہم کہ اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں. کس بات پہ؟ کہ یہ بات جو ہے، یہ پیغام جو ہے، یہ مشن جو ہے، یہ میں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں سے یہ کہا کہ جو آج یہاں موجود ہے، شہید ہے، جو پریزنٹ ہے، who are witness today، جو موجود ہے یہاں، وہ اس بات کو، اس پیغام کو، اس اسلام کی سسٹم کو، اس نظام کو، اس مشن کو، اس بات کو لوگوں تک پہنچائے، which means آخری شخص تک پہنچائے، to the last of the person. اور جو سب سے آخری میں اس میسج کو، اس پیغام کو سننے والا شخص ایسا اس میسج کو سنے جیسے کہ وہ آج یہاں موجود ہو اور سن رہا ہو. which means کہ جو میسج پہنچایا جائے گا،
دا سسٹم آف اسلام جو جنریشن ٹو جنریشن جو ٹرانسفر کیا جائے گا, دیر ہیز ٹو بی نو ایڈیشنز اینڈ نو ڈیلیشنز ان دا سسٹم. نہ ہم اپنی طرف سے کسی بات کو بڑھا کر بتا سکتے ہیں یا اس کو کم کر کے بتا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ تم میں جو موجود ہے آج یہاں, وہ اس بات کو لوگوں تک اس طرح سے پہنچائے, ڈیلیور دا میسج ان سچ اے وے کہ جو سب سے آخری شخص اس میسج کو, اس پیغام کو سننے والا ایسا سنے ایز ایف ہی از لسننگ ناؤ, ایز ایف کہ وہ آج موجود ہے. وچ مینس دیر از نو چینج ان دا میسج. جو پیغام کو بھیجنا ہے اس کو کسی بھی طرح سے آلٹر کر کے یا چینج کر کے لوگوں تک نہیں پہنچانا ہے. اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے, اپنے عمل سے اور اس مشن کو اس اپنی زندگی میں, اپنی حیاتی میں کامیاب نافذ کر کے بتایا, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اس کے بعد کوئی رسول جو رسالت, پروفٹ ہوڈ ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا. لیکن آپ کا جو مشن ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. سو ان ٹرمز آف دا مشن ایچ آف اس, یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میسج کو, اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے, Now it's our duty and responsibility کہ ہم لوگوں تک اس میسج کو, اس دین کو کیا ہے ہم پھیلائیں. اور کس طرح سے پھیلائے؟ not a distorted image of Islam. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا ہے انٹیکٹ, اسی طرح سے اس کو بھیجنا ہے. تو ہم اس میسج کو, اس مشن کو ہم لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اینڈ دیٹ ٹو ان اٹس رائٹ فارم اینڈ کنڈیشن. اگر ہم اس کتاب سے دور جائیں گے, اگر ہم اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے, اگر ہم اس کی تعلیمات پہ غور نہیں کریں گے, اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. کیونکہ پہلے اللہ اور ہم انسانوں کے بیچ میں واٹ واز دا لنک؟ دا لاسٹ میسنجر, وہ لنک تھے اللہ میں اور اس امت میں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک لنک جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. سو ناؤ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے, اور یہ لنک جو ہے, اس لنک کو ہمیں بہت مضبوطی سے پکڑنا ہے, اور اس لنک کے ذریعے سے ہی ہمیں لوگوں تک اس مشن کو کیا ہے پہنچانا ہے, اس دین کو, اس قرآن کو, اس قرآن کی باتوں کو, اس کے احکام کو, ہر ایک. کیونکہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, اللہ نے اس قرآن کو انسان کے لیے, انسانیت کے لیے نازل کیا, فار آل آف ہیومینٹی. تو یہ ہماری لیکن ڈیوٹی اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی کس کی ہے؟ ان کی ہے کہ جن کو اللہ نے کیا ہے اپنے فضل سے یہ چیز دیا ہے. جیسے ابھی ہم نے آیت میں کیا پڑھا کہ اب اس اللہ نے جو فضل ان کو دیا ہے اس کو نہ چھپائے. تو سب سے بڑا فضل تو اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے, یہ توفیق دیا ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں. کیا ہم اس فضل کو صرف اپنے پاس ہی رکھیں یا پھر ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ کیسا ہوگا ان کی کنڈیشن, ان کی کیفیت کیسی ہوگی کہ جب ان کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا. تو ہمیں گواہ بنایا جائے گا. وی ول بی میڈ وٹنسز اوور دا پیپل. ہمیں گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا. اور ہم گواہی کسی معاملے میں اس وقت دے سکتے ہیں, جیسے مثال کے لیے کسی روڈ پر جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ شخص گواہی دے سکتا ہے کہ جس وہ چشمدید گواہ ہے, when he has witnessed with his eyes. اگر اس نے وہ گواہی نہیں دے سکے گا اگر وہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو یا کسی حادثے کو, کسی معاملات کو اس نے وٹنس یا نہیں دیکھا ہے. ہم اس دن قیامت کے دن یہ گواہی, اللہ ہمیں گواہ بنا کر کھڑا کرے گا اس امت کو. اور ہم گواہی کیسے دیں گے؟ کس کے لیے؟ ان رسولوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا تھا. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کے ذریعے سے معلوم ہے کہ رسولوں نے اپنی قوم تک دعوت کو پہنچایا تھا. لیکن اگر ہم اس قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اس گواہ کیسے بنیں گے اس دن؟ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو وی وٹنس دا قرآن.
کیونکہ یہ وہ دن ہوگا کہ جب ہر شخص اس دن تلاش کرے گا. ہی ول فائنڈ ایکسکیوزز اس عذاب سے بچنے کے لیے. اس عذاب کو دیکھنے کے بعد جو کافر ہے وہ کیا ہے, وہ تمنا کرے گا کہ وہ کیا ہے, وہ مٹی ہو جائے, وہ زمین ہو جائے. سب سے اہم چیز انسان کی ہماری زندگی میں کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اس دن جو کافر ہے, جو اللہ کافر ہے, جو اللہ کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرایا ہے, وہ بھی اس دن کیا ہے, ہی ول پریزنٹ ایکسکیوزز. وہ جھوٹ کہے گا کہ ہم کسی اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. دنیا میں وہ شرک کرتے ہیں لیکن آخرت میں دے ول ریفیوز, وہ انکار کریں گے کہ انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ولا یکتمون اللہ حدیثا, وہ کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے. اگر وہ جھوٹ کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے, اس عذاب سے بچنے کے لیے قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے, تو اللہ ان کے کیا ہے, ان کے منہ کو کیا ہے, ہی ول سیل دیئر ماؤتھس. اور پھر ان کے ہاتھ, ان کے پیر, ان کے جلد, ان کی جسم کا ہر اجزا اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. اور پھر اللہ ثابت کرے گا کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے. جو شخص عذاب میں ڈالا جائے گا, جو شخص عذاب بھگتے گا, وہ اس لیے نہیں ہے کہ بیکاز اللہ از انجسٹ اور ان کو عذاب دیتا ہے, بلکہ دے themselves are responsible for their condition. اور اس لیے وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مٹی ہو جاتے, اور وہ اللہ سے کسی بھی بات کو چھپا نہیں سکیں گے. بخاری کی حدیث ہے, ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں قرآن سناؤں, میں قرآن کی تلاوت کروں جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قرآن کو سننا پسند کرتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت کی, اور جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, جب اس آیت پر پہنچے کہ اس دن کیسا ہوگا جب ہر قوم سے ایک گواہ کو بلایا جائے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ کیا ہے, گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بس رک جاؤ, اور ان کی آپ کی آنکھیں جو ہے وہ بھر گئی, آپ کی آنکھیں نمی ہو گئی, وہ زار و قطار رونے لگے. اللہ کے اس سٹیٹمنٹ پہ جب اللہ نے اس کے بعد کہا کہ اس دن وَيَوْمَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ إِلَّا حَدِيثًا, کہ اس دن جو کفر کرنے والا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کرنے والا ہے, وہ اس دن تمنا کرے گا کہ وہ زمین برابر ہو جاتا, اور وہ اللہ سے کسی بھی بات کو کیا ہے, چھپا نہیں سکیں گے. اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے, ذلت سے, ہولناکیوں سے بچائے, اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہ دینے والا بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ذلت سے, اس ہیوملیشن, اس ریگریٹ, اس شیم سے اس قیامت کے دن ہمیں بچائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں قبول کرے, نصیب کرے, اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنے والے بنائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, اور اپنی ساری نیکی اور سارے عمل جو ہے اس کو ہمارے توحید کا بیسس بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.